بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ وہ دن بھی بھلا ہوگا، وہ قسمت بھی بھلی ہوگی۔ وہ دن بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی، جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی۔ جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی۔ مہکی ہے فضا ساری، مہکی ہے فضا ساری سرکار کی خوشبو سے۔ مہکی ہے فضا ساری مہکی ہے فضا ساری سرکار کی خوشبو سے، یہ ٹھنڈی ہوا ان کے کوچے سے چلی ہوگی۔ یہ ٹھنڈی ہوا ان کے کوچے سے چلی ہوگی۔ محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا۔ محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا، سرکار کے روضے پر جب شام ڈھلی ہوگی۔ سرکار کے روضے پر جب شام ڈھلی ہوگی۔ خوش بخت حلیمہ پر رشک آیا دو عالم کو۔ خوش بخت حلیمہ پر رشک آیا دو عالم کو، آقا کو لگا سینے جب گھر کو چلی ہوگی۔ آقا کو لگا سینے جب گھر کو چلی ہوگی۔ مقبول ظہوری وہ محفل ہے صدا جس میں، مقبول ظہوری وہ محفل ہے صدا جس میں، توصیف نبی ہوگی تعریف نبی ہوگی۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے والدین طیبین کے عرس کی یہ محفل ہے، اور سالہ سال سے ہم محبوب علیہ السلام کے والدین طیبین کا عرس مناتے ہیں، اور اس عرس کو منانے کا سبب یہی ہے کہ جب لوگوں نے محبوب علیہ السلام کے والدین کے عدم ایمان کا قول کیا، اور معاذ اللہ جنتی نہ ہونے پر لٹریچر چھاپے، تو عشاق یہ کب گوارا کر سکتے ہیں کہ وہ بھی زندہ ہوں اور محبوب علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے؟ تو جب سے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور لٹریچر چھاپے اور تقریریں کیں، تو جب سے میں نے لوگوں کے یہ تصانیف پڑھی، لٹریچرز پڑھے، اس دن سے میں نے یہ تہیہ کیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ہر سال
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا عرس، ان کی تعریف اور ان کے جنتی ہونے اور ان کے ایمان پر جو دلائل ہے وہ دیتا رہوں گا۔ پہلے ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک سوال آیا، اس کا ذرا جواب دے دوں، پھر میرے ذہن سے اتر جائے گا اور پھر ایک نیا پنگا شروع ہو جائے گا کہ جی دیکھیں جی ہم نے سوال کیا ہمیں جواب نہیں دیا، تو پہلے جواب دے دوں پھر تقریر انشاءاللہ گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ آیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ مکے میں۔ کہاں ہوئی ہے بولیے؟ آج میں نے تقریر آپ سے کرانی ہے کیونکہ میں اس وقت بالکل فل نیند کی کیفیت میں ہوں۔ جو حفاظ کرام ہے وہ توجہ سے بیٹھے، اگر میں کہیں آیت یا کوئی بات بھولوں تو مجھے یاد کرائیں گے۔ تقریر آج آپ سے کروانی ہے کیونکہ جب تک روزانہ نیا مطالعہ نہ کریں گفتگو نہیں ہوتی، اور میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ جتنا سے جتنا ہمیں کم ملنے کی کوشش کریں نا ربیع الاول میں، یہ آپ کا احسان ہوگا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں سے ہم ملاقات کریں تو مطالعہ نہیں ہوتا، اور اگر مطالعہ نہ کریں تو تقریر نہیں ہوتی، اور تقریر نہ کر سکیں تو پھر عقیدے کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ آپ سے ملاقات صرف آپ کو فائدہ دے گی، اور مطالعہ اور یہ خطابات، یہ تحریر، یہ تقریر لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا سبب بنے گی۔ تو اس لیے یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں منت کرتا ہوں آپ لوگوں سے جتنا کم ٹائم ہمیں مل سکے، بہت زیادہ ضرورت ہو تو فون کریں ملیں، ورنہ کوشش کریں ربیع الاول میں محفل پہ آئیں، تقریر سنیں، اور اس کے بعد بغیر اجازت کے پوچھیں، آپ کو اجازت ہے جا سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سوال یہ آیا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں پیدا ہوئے۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں پیدا ہوئے ہیں تو مکے والوں نے تو محبوب کا میلاد نہیں منایا، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے کے گئے تو آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 50 سال ہے، اور 63 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا ہے۔ تو یارو 13 سال بعد آپ مدینہ شریف کے اندر ظاہری طور پہ حیات رہے، تو 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا، 10 سال مکے میں رہے، لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پھر آپ ہجرت کر کے چلے گئے۔ کہا مدینے والوں سے تو سوال بنتا ہی نہیں کہ انہوں نے نبی کا میلاد نہیں منایا، سوال بنتا ہے مکے والوں سے، انہوں نے نبی کا میلاد نہیں منایا، تو تم کیوں میلاد مناتے ہو؟ یہ سوال ہے۔ آپ کو سوال سمجھ آیا؟ سمجھ آیا ہے سوال کہ نہیں آیا؟ زور سے بولے، آیا ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ مکے والوں نے نبی کا میلاد نہیں منایا، مدینے والوں سے شکوہ نہیں کہ محبوب کی عمر مبارک 50 سال ہے جب آپ مدینہ میں تشریف فرما ہوئے، تو پھر مدینے والوں سے سوال بنتا نہیں، مکے والوں نے میلاد منایا نہیں، آپ لوگ کیوں میلاد مناتے ہو؟ تو حضور والا سیدھی سی بات ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، میڈے ذبح کیے، یہ دونوں جو ہیں حالت ایمان پر ہیں، ان پر بات نہیں ہے، ان کے ایمان پر کوئی بے ایمان ہی شک کر سکتا ہے، ان کا ایمان اعلیٰ۔ پھر سب سے بڑی بات ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دادا جان ہے، ایک والدہ ہے، ان کو چھوڑ کر باقی مکے میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، اور نبی کا میلاد مسلمان مناتے، دوسرے مناتے ہی نہیں ہیں۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟
تو یہ میلاد منانا تو مسلمانوں کے کھاتے میں آیا ہے، تو وہ مسلمان تھے ہی نہیں تو وہ نبی کا میلاد کیسے مناتے؟ ابو جہل کافر تھا، وہ میلاد کیسے مناتا؟ ابو لہب کافر تھا، وہ میلاد کیسے مناتا؟ دوسرے جو لوگ تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے، دائرہ ایمان میں آئے نہیں، وہ مسلمان ہے نہیں، تو میلاد کیسے منائیں گے؟ ارے میلاد تو مسلمان مناتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے کھاتے میں آیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آئی؟ فی الحال جتنا سوال تھا اتنا جواب دیا ہے، سوال بڑھیں گے تو جوابات بھی بڑھیں گے، بات اب چلے گی تو پھر بات چلتی ہی رہے گی، سوالات ہوتے رہیں گے، جوابات ہم انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ اس میں جلوہ گر ہیں، ووالد وما ولد، اور پیدا ہونے والے کی قسم اور جن سے پیدا ہوئے اس والد کی قسم۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لوگوں نے مانا لیا ہے، تفاسیر مختلف ہیں، لیکن تفسیر مظہری اٹھائیں، تفسیر ضیاء القرآن اٹھائیں تو کہا گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ووالد وما ولد، پیدا ہونے والے مصطفیٰ ہیں، اور اللہ قسم اٹھا رہا ہے حضرت عبداللہ کی، نبی کے والد کی۔ اگر حضرت عبداللہ اہل ایمان میں سے نہ ہوتے تو اللہ قسم کیوں اٹھا رہا ہے ووالد وما ولد فرما کے؟ اللہ نے راستہ ہی بند کر دیا، فرمایا میرے نبی کا والد ایمان والا ہے تو اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ فرماتے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، فرماتے آپ کا رب تو آپ کو دیکھتا رہتا ہے، یہ ساجدین سے نور کا پلٹنا آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ اس کو میں یوں کہہ دوں، محبوب آپ کا نور جیسے چلا آدم کی پشت سے لے کر حضرت عبداللہ کی پشت تک، محبوب ہم تو آپ کے نور کو دیکھ رہے ہیں، یہ پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حوا کے شکم اطہر سے لے کر حضرت آمنہ کے شکم اطہر تک یہ جہاں جہاں یہ نور رہا، اللہ فرماتے ہم دیکھ رہے ہیں۔ جیسے نور کی حفاظت کرنے والا خدا ہو تو وہ کبھی ایسی پشت میں نہیں جا سکتا جو طیب نہ ہو، طاہر نہ ہو۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے، یہ تفاسیر آگے میں چل کے کروں گا، آیت بتا رہی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام جن جن پشتوں میں رہے اور جن جن ارحام میں رہے وہ طیب تھے، طاہر تھے، مزکا تھے، مصفا تھے اور مجلہ تھے۔ اسی طرح جاگ کے بیٹھے ہیں آپ ذرا، اب میری بھی طبیعت کو ٹھیک ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ عزیزان محترم، اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، ہی نہ تقوم، تقوم مانا کھڑا ہونا ہے نا، وہ تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور تیرا کروٹیں بدلنا ساجدین میں سے۔ یہاں جو یہ ہے نا ساجدین میں سے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور کیا فرمایا کہ ساجدین میں سے آپ کے نور کو دیکھ رہا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو محبوب کا نور ساجدین میں کی پشت میں آتا رہا ہے۔ تو جو ہیں ساجدین، سجدہ کرنے والے، ارے بتوں کے پجاری سجدے نہیں کرتے، ارے آگ کے پجاری سجدے نہیں کرتے، مشرکین سجدے نہیں کرتے، ساجد سجدے کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کا پشت رہا، آپ کا نور رہا ہی ساجدین کی پشتوں میں ہے۔ تو لفظ ساجدین بتا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرنے والے تھے، اور سجدہ کرنے والے مومن ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کو سجدہ کرنے والے مومن ہوا کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے والے مومن ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، محبوب علیہ السلام کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے، مخلوق میں کسی کو سجدہ جائز نہیں، سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک ہوتے ہیں یہ پلید ہوتے ہیں۔ مشرک کیا ہوتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا ہوتے ہیں؟ پلیت ہوتے ہیں۔ محبوب تیرا نور تو پاک ہے، تو طیب ہے،
تو طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، تو پاک کرنے والا بھی ہے، اور تو جناب والا جس کو نظر ڈالے تو یزکیہم کہ اعلیٰ درجے پر فیض ہے، تیری نظر سے تو لوگ پاک ہوتے ہیں۔ محبوب تو طیب بھی ہے اور طیب کرنے والا بھی ہے، طاہر بھی ہے اور طاہر کرنے والا بھی ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے پلے؟ انما المشرکون نجس، کہ یہ جو مشرک ہیں یہ تو پلیت ہوتے ہیں، اور کبھی پاک کا نور پلیتوں کے پاس نہیں آتا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، اور جہاں جہاں نور آیا ہے میلاد بھی تو وہیں ہو رہا ہے نا۔ ادھر نور ہے، ادھر اندھیرا ہے، ادھر لائٹنگ ہے، ادھر اندھیرا ہے۔ کہا یہ لائٹ کیوں لگی ہوئی ہے؟ کہا یہ مجازی نور ہے، یہ مجازی نور بتا رہے حقیقی نور کی نظر ادھر ہے، حقیقی نور کی نظر ادھر ہے۔ آپ جانتے ہیں جہاں رات ہو جائے اندھیرا ہو روشنی نہیں ہوتی، جہاں روشنی ہو وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، اور جہاں نور ہو بتا رہا ہے، یہ نور بتا رہا ہے، یہ روشنی بتا رہی ہے کہ تحدیث نعمت پر یہ ہم نے مرچیں لگائی ہیں، ہم نے تو تحدیث نعمت پر لگائی ہیں، اگر کسی کو لگائی ہیں تو انہوں نے ادھر لگائی ہیں، ہم نے تو ادھر لگائی ہیں تاکہ محبوب علیہ السلام کی آمد کا اظہار ہو جائے، تحدیث نعمت کا اظہار ہو جائے، پتہ چلے کہ یہاں محبوب کی جلوہ گری ہوئی ہے، چونکہ نور والا آیا ہے تو پھر گھر بھی نور و نلا نور ہو گیا ہے، اور جہاں اندھیرا ہے وہاں اندھیرا ہے، جہاں آج بھی نور ہے وہاں آج بھی نور ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان تو تب ہوتے ہیں لوگ جب کسی نبی کا کلمہ پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام، درمیان میں بعض روایات ہیں کہ اور بھی انبیاء ہیں، بعض یہ ہیں کہ کوئی نہیں آیا، دونوں باتیں موجود ہیں۔ ہماری یہ بات نہیں ہے کہ نبی آئے کہ نہیں آئے، بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ایسے ہے جی کہ ہم عذاب نہیں دیتے اس وقت تک جب تک کوئی مبعوث رسول موجود نہ ہو۔ معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، زمانہ فطرت، فطرت بھی کہتے ہیں اس کو، فطرت، زمانہ فطرت کے اندر اگر کوئی نبی نہ ہو اور کسی کو اللہ کی توحید کا پیغام نہ ملا ہو، قرآن کہتا ہے وہ زمانہ فطرت ہے اور ہم عذاب نہیں دیتے۔ جو سجدہ رب کو کرے، صرف اللہ کو مانے اور بتوں کی پوجا نہ کرے، قرآن کہتا ہے وہ جنتی ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ نور ساجدین میں رہا، نہیں سمجھ آئی، یہ نور ساجدین میں رہا، پھر جب کوئی نبی نہ ہو صرف اللہ کو ماننے والے ہوں تو اس کو وہ جنتی ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ، اللہ کے بندے، اللہ سے تعلق تھا تو تب عبداللہ ہے نا۔ آمنہ کا معنی ہے امن والی، حلیمہ کا معنی ہے حلم والی۔ اب دیکھیں اللہ اپنے نبی کی پرورش کا کیا انتظام فرما رہا ہے۔ جب یہ آپ کو یہ قانون سمجھ آ گیا کہ زمانہ فطرت میں جو بتوں کی پوجا نہ کرے وہ مومن ہوتا ہے، بس یہ بات یاد رکھیں، یہ قانون میں نے قرآن سے آپ کو عرض کر دیا۔ اب زرقانی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتی ہے ایک دن محبوب علیہ السلام تشریف لائے، چہرہ حشاش بشاش، چہرے پر خوشی کے اثرات۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے خوش ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی اللہ نے مجھے فلاں وادی میں حکم دیا ہے کہ اے میرے محبوب آپ تشریف لے جائیں، اور میں سوچتا تھا کہ میرے والدین مجھ پر ایمان لے آتے، میرا کلمہ پڑھتے، میری شان و شوکت دیکھتے، میری عظمت کو دیکھتے، ان کا دل کتنا خوش ہوتا۔
اب جس نبی کے خیال سے کعبہ بدلی ہو جائے، جس نبی کے خیال سے بیت المقدس سے یہ جو بیت اللہ بن جائے، اب وہ نبی خیال فرمائے کہ میرے والدین ہوتے، میری زیارت کرتے، میرا کلمہ پڑھتے، وہ مسلمان ہوتے، مسلمان تو تھے، دوبارہ کلمہ پڑھتے، میری زیارت کرتے، شرف صحابیت بھی ان کو ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یہ جو ادا تھی، یہ جو دعا تھی، یہ جو خیال تھا، اس کو قبول فرمایا۔ فرماتی ہیں میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ، میرے رب نے مجھے فرمایا فلاں وادی کے اندر چلے جائیں، وہاں پر آپ آواز دیں، میں آپ کے والدین کو زندہ کر دوں گا۔ میرے آقا فرماتے ابھی میں اس وادی میں گیا تھا اور وہاں میں نے آواز دی، اللہ نے میرے والدین کو زندہ کیا، ابھی میں اپنے والدین کو زیارت کرا کے کلمہ پڑھا کے واپس آ رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ وہ جی مسئلہ یہ ہے کہ نماز ظہر چلی جائے تو پھر عصر تو نہیں آتی، عصر کی نماز آ جائے، ضائع ہو جائے، قضا ہو جائے تو پھر مغرب آئے گی نا، پھر عصر تو لوٹ کے نہیں آتی۔ مغرب کی نماز رہ جائے پھر عشاء کی نماز ہوگی، مغرب تو لوٹ کے نہیں آتی۔ میں نے کہا تیری میری لوٹ کے نہیں آتی۔ میرا نبی تو وہ ہے کہ حضرت علی کی نماز رہ جائے تو سورج لوٹا دیتے ہیں۔ ارے یہ قضا ادا کے معاملے تو اپنے پاس رکھ، تجھے نہیں پتا، تیری نماز رہ جائے تو لوٹ کے نہیں آتی، علی کی نماز رہ جائے تو میرے آقا سورج لوٹا دیتے ہیں۔ ارے جو ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا سکتے ہیں وہ اپنے والدین کو کیوں نہیں زندہ فرما سکتے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ عزیزان محترم، کتاب کا نام ہے سبع سنابل، تصوف کی کتاب ہے، حوالہ دے دوں۔ یہ تو نبی کے سورج لوٹانے پہ اور نماز کی بات کرتے ہیں، نبی کے غلاموں کی شان بتا رہا ہوں۔ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کسی سبب سے ایک بادشاہ کے پاس رہتے تھے، تو ادھر عصر کی نماز کا وقت ہوا، ادھر بادشاہ نے کہا ادھر آؤ، مجھے پہلے غسل دو اور مجھے کپڑے پہناؤ۔ اب آپ کو اس بات پر بڑا غصہ ہوا، رنج ہوا کہ میری نماز رہ جائے گی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ، جب گئے نا، اب وہ بادشاہ کی تیاری تھی تو وقت کافی لگ گیا۔ آپ نے عالم جلال میں سورج کو دیکھا اور فرمایا سورج، بادشاہ کو تو حیا نہیں آیا، تو حیا کر لینا۔ آپ جب تک فارغ نہیں ہوئے سورج بڑی آب و تاب سے چمکتا رہا، اور چونکہ آپ کے دل میں یہ رنج تھا کہ انہوں نے میری عصر کی نماز قضا کروانے کا پروگرام کیا، اتنا لیٹ کر دیا ہے، انہوں نے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سورج ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا اس بادشاہ کو کپڑے نصیر الدین نے پہنائے ہیں، اتارے گا اب اس کو غسال۔ وہ اپنی سواری سے گھوڑے سے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ وہی ہوا جو نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر پہنانے والے یہ، اتارنے والا غسال تھا۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کا اہل و عیال جل جائے، ختم ہو جائے، اتنا غم نہیں ہے جس کی عصر کی نماز رہ جائے جتنا غم ہے۔ اور سبحان اللہ نا کے سو مسئلہ بن جاؤں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا، اعتراض کرنے والوں کا ہم نے دروازہ بند کیا۔ اگلی بات، حضرت صبیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو لہب کی بیٹیاں، آپ مسلمان ہو جاتی ہیں، محبوب کی غلامی میں آ جاتی ہیں۔ ایک دن آ رہی تھی تو کسی نے کہا جہنمی باپ کی جنتی بیٹی، تب یدا ابی لہب و تب، یہ پوری صورت ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی۔
وہ قطعی کافر تھا۔ تو جب حضرت صبیہ مسلمان ہوئی، لوگوں نے تانا دیا کہ جہنمی باپ کی جنتی بیٹی۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، لوگوں نے تانا دیا۔ جب اکرمہ اور حضرت صبیہ آتی ہیں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جہنمی باپ کے جنتی بیٹے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں تم مجھے ایذا نہ دیا کرو، تم میرے رشتہ داروں کو پریشان کرتے ہو، تم تانے دیتے ہو، مجھے ایذا پہنچتا ہے، مجھے ایذا نہ دیا کرو۔ پھر رب بھی خاموش نہیں رہا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی لعنتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی حضرت صبیہ کو تانا دے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، جو ابو اکرمہ کو تانا دے تو محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو نبی کے والدین کے عدم ایمان پر کتابیں لکھیں، کیا میرے محبوب کو ایذا نہیں ہوتی؟ تو پتہ چلا محبوب کو ایذا دینے والے، تکلیف پہنچانے والے اگر کوئی لانتی دیکھنے ہوں تو ان کو دیکھو، یہ ادھر بھی لانتی ہیں اور ادھر بھی لانتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک ہے، میں نے آیت پڑھی ہے۔ تو محبوب کو ایذا دینے والے کیا ہوتے ہیں؟ تو پھر آپ لانتیوں میں جا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کوئی رشتہ دار لگتے ہیں آپ کے؟ آپ ان کی سنگت اور صحبت میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ پنکھا چل رہا ہے، سب کو ہوا دے رہا ہے نا، جب رحمت کی ہوا چلتی ہے تو سب پر آتی ہے نا۔ اچھا کبھی ایسا بھی تھا جب یہ پنکھا نہیں تھا تو ہاتھ والے پنکھے ہوتے تھے، بجلی نہیں تھی، اگر کوئی بندہ اپنے استاد کو پنکھا چل رہا ہو یا مرشد کو، تو ساتھ جو بیٹھے تھے ان کو بھی تو ہوا لگتی ہے نا۔ اگر کوئی کہے یار کیوں پنکھا چل رہے ہو، وہ کہ میں تمہیں تو نہیں جل رہا، میں تو اپنے استاد کو، کہتے یار پھر تم استاد کو ہوا کرو نا، ہمیں بھی لگ رہی ہے۔ وہ کہ یار میں استاد کو جو ہے ہوا دے رہا ہوں، لیکن چونکہ آپ استاد کے دامن میں بیٹھے ہیں تو آپ کو بھی ہوا لگ رہی ہے۔ تو پتہ چلا جہاں رحمت برستی ہے ان کے پاس، رحمت والوں کے پاس بیٹھو تو رحمت برستی ہے، لانتیوں کے پاس بیٹھو جیسے اس پہ لعنت پڑے گی آپ پہ بھی ساتھ ہی پڑے گی، کیونکہ آپ جڑ کے بیٹھے ہوئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا جڑے ویلے تمہارے خلاف کوئی گال آندی ہے نا، فوراً چپ کر دیں تسا، تمہارا ہاضمہ ہے سبحان اللہ، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو سچی بات آ جائے تو چپ کر جاتے ہیں، ویسے کوئی بات آ جائے تو سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ہاں عزیزان محترم، اس سے اگلی بات تصوف کا درس ہے نا جی، عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے، تصوف بھی۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہفتے والے دن مچھلی کا شکار منع کیا۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ ہفتے والے دن، بنی اسرائیل کی بات کروں، آپ پہ نہیں، آپ تو جب مرضی کھائیں، آپ تو کریم کی امت ہے نا، آپ پہ تو کرم ہی اتنا ہے۔ تو اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، جو شکار کرے گا میں اس کو مسخ کر دوں گا، بندر بنا دوں گا، خنزیر بنا دوں گا۔ اچھا محدثین اور مفسرین نے نکتہ یہ اٹھایا ہے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار منع کیوں تھا، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا منع کرنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو یہ ذمہ لگایا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تم نے جا کے ہفتے والے دن زیارت کرنی ہے۔ اب ظاہر مچھلیوں کو جو پکڑے اور تکلیف دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کا چہرہ مسخ کر دوں گا، چہرے کا نور چلا جائے گا۔ تو یارو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی 40 دن پیٹ میں رکھے اور جو اس مچھلی کی زیارت کو دوسری مچھلیاں جائیں تو روکنے والوں کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں، تو حضرت آمنہ نے محبوب کو اپنے شکم عطر میں رکھا، جو ابوا میں محبوب کی زیارت کو جائے جو روکتے ہیں ان کے بھی چہروں پہ آج نور اس لیے نہیں ہے کہ جو ظاہر ہیں اللہ کو پسند ہے، اللہ خود بھیجتا ہے جاؤ زیارت کرو۔ سمجھ میں آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ عزیزان محترم، تمام مسالک متفق ہیں اس بات پر
کہ جس جگہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اقدس لگا ہوا ہے زمین پر روضہ پاک کے اندر، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ تو یار زمین پر میرے محبوب کا جسم لگے وہ عرش اعظم ہو جاتا ہے، تو جس باپ کی پشت میں میرے نبی کا نور ہو، جس ماں کے پیٹ میں میرے نبی کا نور ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات کو سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ عزیزان محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کل بھی تقریر میں سنا رہا تھا کہ حضرت انس بن مالک کے گھر کچھ صحابی چلے گئے کھانا کھانے، دعوت کرنے کے لیے۔ یہ آپ لوگوں نے رواج ختم کر دیا، ورنہ صحابہ کی سنت ہے کہ دوستوں کو بلاتے تھے، کھانا شانا کھلاتے تھے۔ اب تو عجیب دور آیا ہے کہ جس کو کچھ نہ کھلانا پلانا بدنیتی پوچھتے صحیح ٹھنڈا چلسی گرم۔ یہ بدنیت لوگوں کا کام ہوتا ہے، کیا ہوگا آپ فلانی شے کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ قرآن و حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دے مت پوچھیں۔ پوچھنے والے کی نیت میں پہلے ہی فطور ہوتا ہے کہ یہ مصیبت جلدی چلی جائے۔ سچی بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ پوچھتے نہیں ہیں، جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیں وہ کھائیں یا نہ کھائیں، کیونکہ ہر آنے والا مہمان اپنا رزق لے کے جاتا ہے، اور حدیث پاک ہے جب کسی مہمان کو اللہ کی رضا کے لیے کوئی مہمان آئے گا آپ کھانا کھلائیں گے، ادھر سے وہ کھانا ختم، ادھر سے میزبان کے گناہ ختم۔ اب چونکہ شرف میزبانی پر تقریر نہیں ہے، جس پر تقریر ہے وہ بات کرتا ہوں، ادھر میں نہیں جا رہا، ادھر ساری حدیثیں میرے ذہن میں آ گئی ہیں، اندر کا وہ دماغ کھلنا شروع ہو گیا ہے نا۔ ایک موضوع ہے نا، جس طرح بھی توجہ کرو وہ وہاں سے وہ سسٹم کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، صحابہ تشریف لے گئے آپ کے پاس کہ جی حضور کھانا کھلائیں۔ دسترخوان بچھایا، جیسے یہاں پہ دسترخوان بچھتا ہے، دسترخوان اس لیے بچھتا ہے کہ اس کے اوپر کھانا رکھ کے کھانا کھایا جائے، اور ماشاءاللہ کئی ایسے سمجھ رہے دسترخوان ادھر بچھا ہوگا ادھر بیٹھے ہوں گے تاکہ قلین خراب ہو جائے۔ کبھی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو پتہ ہو، یا پھر دسترخوان کے اوپر قدم رکھ دیتے ہیں، اور جہاں تم نے روٹیاں رکھنی ہیں وہاں تم پاؤں رکھتے ہو، اتنا تو شرم آنی چاہیے۔ جاہل سے جاہل بندہ بھی یہ کام نہیں کرتا، اور آپ پڑھے لکھے لوگ اوپر پاؤں رکھ کے چلنا شروع کر دیتے۔ تو وہ دسترخوان کے اوپر سالن گرتا ہے تو میلا کچیلا ہو جاتا ہے، تو دسترخوان بچھایا تو اس کے اوپر میل لگی ہوئی تھی۔ صحابہ نے کہا انس بن مالک کوئی دسترخوان اور لے آئے صاف ستھرا، یہ میلا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو ابھی دھو دیتے ہیں۔ کہا دھوئیں گے تو خشک ہونے میں دیر لگی، فرمایا ابھی یہ خشک ہو جائے گا۔ اٹھایا تنور میں ڈال دیا، میل جو تھی وہ جل گئی، وہ بالکل تر و تازہ ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا ہے انس بن مالک آخر اس کے اندر کمال کیسا ہے کہ جو آپ نے تنور میں ڈالا یہ کپڑا جلا نہیں، دسترخوان جلا نہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک دن میرے آقا جلوہ گر ہوئے تھے، شہنشاہ حسینہ کی آمد ہوئی تھی، شہنشاہ سید سروراں یہاں پہ آئے تھے، میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ صاف کیے تھے، ہاتھ صاف کیے تھے، تو اس دن کے بعد میں اس کو دھوتا نہیں، کیونکہ محبوب کے ہاتھ جس چیز کو لگ جائیں وہ جلتی نہیں ہے، محبوب کے ہاتھ جس کو لگ جائیں وہ جلتی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا انصاف کریں، کپڑے پہ محبوب ہاتھ لگا دیں، ہاتھ مس کر دیں تو وہ کپڑا جلتا نہیں۔ حضور کے والدین کی عظمتوں کے کیا کہنے، اس سے بڑھ کر پھر جو صحابہ محبوب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ مجھے اب یہ سمجھ آئی، اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، میں راضی ہوا ان مومنوں سے جو بیعت کرتے ہیں۔ کیوں راضی ہوا؟ کہا کہ میرے یار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، میں ان سے بڑا راضی ہوں۔ اب تو میرے محبوب کے صحابہ اتنے پیارے ہیں، اور پیارے بھی سارے ہیں، اور سارے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، اور جن کے ہاتھ محبوب کے ہاتھ میں آئے، بیعت کی صورت میں آئے، یہ سلام کرتے ہوں گے، محبوب کے ہاتھ چومتے ہوں گے، محبوب کی مجلس میں بیٹھتے ہوں گے، ہاں جی، تو دسترخوان پہ ایک دفعہ ہاتھ لگے تو وہ نہ جلے، تو پتہ چلا سارے میرے آقا کے صحابی جنتی ہیں۔ سارے صحابی بولیے، سارے صحابی۔ آپ تو خوش ہو کے کہیں جنتی ہیں، جنتی جماعت جنتیوں کو پہچانتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا
تسلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی منافق فوت ہو جائے، یہ سورت توبہ ہے، قرآن پاک ہے، حدیث نہیں ہے۔ حدیث کی بات کرو نا تو عجیب و غریب منہ کر لیتے ہیں، او جی حدیث کی پہلے سند بتائیں جی۔ ابھی یہ میں نے حدیث نہیں پڑھی ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کے اندر۔ اللہ فرما رہے اگر کوئی منافق مر جائے تو اس کے جنازے میں نہیں جانا، اور پتہ چلے یہ منافق کی قبر ہے تو قبر پر نہیں جانا۔ قرآن پاک میں کتنی باتیں، اور یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہیں جانا، اور منافقوں کی میں ایک جگہ یہ تقریر کر رہا تھا، یہ آیت میں نے پڑھی تو مجمع سے ایک بندہ کہنے لگا سائیں یہ آیت کافریں دے بارے نازل تھی ہے۔ میں کہ کافریں دے پاسے جنازہ ہوں دے؟ نہیں سمجھے؟ اچھا ول تواڈے پاسے تے کافریں دا جنازہ تھیندا ہو سی، سارے پاسے تے کہہ نہیں تھی جنازے ہوں دے مسلمانیں دے۔ میں کہ سمجھ آئی آدھے ڈاٹھی سمجھ آئی۔ میں کہ بیٹھ تو منافقوں کے جنازے میں، اور بولو تو صحیح، یہ کس نے کہا ہے؟ اور تسا ونجا ہے کہ نہیں میں پوچھتا تمہارے کو؟ بلال صاحب تو بالکل خیال کیتا کر، سیاست دانو اللہ تو کو ہدایت رہے تسا اے نہیں ویرے دے عاشق یا منافق ہے ویندے اللہ اکبر جی میں کوئی تعلق ٹوٹدا پیا ہوئے، اوے ووٹیں دی خاطر قرآن دے منکر نہ بنو۔ سمجھ آئیے؟ یہ صرف ان کی، یہ تو ہمارا بچہ ایسے ویسے عذرا مذاق کہہ رہا ہوں، شرم سب کو آنی چاہیے۔ یہ شرم اللہ نے سب کو دلائی ہے۔ کسی بے شرم سے پوچھا تھا آپ کو شرم آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی آتی ہے۔ کہتے کب؟ کہتے جب کوئی دلائے۔ تو اللہ نے فرمایا منافقوں کے جنازے میں رحمت اللہ تو ہی خیال کیتا کرنے دے دھکا ہونے وہاں کی اللہ اکبر جوڑوے نے۔ اچھا کئی تو انجے سادے نے وہ دعا نہیں منگ دے کھڑے ہوندے نے بھئی توارا پیو تھی نے جہاں ہے وہ تو چاہ کے نکل گئے تو دعا منگ دے کھڑے ہو۔ اسی پہلے وہ جنازہ پڑھ گنے والا سا سننی پڑھ سوں کیوں؟ یہ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کے جنازے میں نہیں جانا اور منافقوں کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا۔ اچھا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ جو ولیوں کی مزارات پہ جاتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا ہاں ولیوں کے مزارات پہ جانا، ایمان والوں کے مزارات پہ جانا، ان کی قبروں پہ جانا قرآن سے ثابت ہے۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ اگر کوئی منافق مر جائے تو جنازے میں نہیں جانا، اس کی قبر پہ نہیں جانا، پھر کس کے جنازے میں جانا ہے؟ عاشقوں کے جنازے میں بھی جاؤ اور عاشقوں کی قبروں پہ بھی جاؤ۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ جہاں منافق کی قبر پہ حکم ہے کھڑا نہیں ہونا، تو قرآن کیا بتا رہے؟ عاشق کی قبر کا پتہ لگ جائے تو کھڑے ہونا ہے۔ یہ قرآن کی ناسا ہے نہیں ہے؟ بولیے بولیے، علماء آپ کو بات کام دے گی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ منافقوں کے جنازے میں نہیں جانا، منافقوں کی قبر پہ، تو پھر جنازے کس میں جائیں؟ عاشقوں کے۔ اور قبر کس پہ جائیں؟ بس یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ کون کہتا ہے مزارات پہ جانا کہیں سے ثابت نہیں؟ کیوں مفتی صاحب ہے نا؟ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا، اچھا اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کی قبر پہ نہیں جانا، عاشقوں کی قبر پہ جانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے اور مقام ابوا پر اکیلے نہیں ہیں، 10,000 لشکر جرار صحابہ کا ساتھ ہے، فتح مکہ کا سفر ہے، میرے آقا اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ جاتے ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ زار و قطار روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اماں جان میں تیرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ وقت یاد کریں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کا زمانہ ہے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں
اور حضرت آمنہ کا وصال ہو جاتا ہے، میرے آقا اپنی والدہ کے سینے سے لگ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، تو اماں نے کیا وصیت کی، میرے بیٹے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے ایسا طیب و طاہر بیٹا جنا ہے، جب تک قیامت تک میرے بیٹے کا ذکر ہوتا رہے گا اس کی ماں کا بھی اسی طرح ذکر ہوتا رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب مومنوں کی قبر پہ جانے کا حکم ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے آقا تو اپنی مرضی کے بغیر بولتے نہیں، تو مرضی سے جاتے کہاں ہیں؟ تو یہ رب کی مرضی تھی کہ اپنی اماں کی قبر پہ جائیے، اور محبوب تشریف لے گئے، بتایا کہ لوگوں میرے آقا علیہ السلام نے بتایا میری ماں وہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی کہے گا میں حضرت موسیٰ کی ماں، کوئی کہے گا میں حضرت عیسیٰ کی ماں، کوئی کہے گا میں حضرت نوح کی ماں، کوئی کہے گا میں کسی نبی کی ماں۔ قربان جائیے حضرت آمنہ آپ کے مقدر پہ، آپ فرمائیں گی میں امام الانبیاء کی ماں ہوں، میں امام الانبیاء کی ماں ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اماں جان آپ کہتی ہوں گی میرا بیٹا نہیں آتا، اماں منصب نبوت کے معاملات ہیں، آج آپ ہوتی دیکھتی اللہ نے آپ کے بیٹے کو کتنا عزتوں سے نوازا، اور میری اماں ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور عشاء کی نماز پڑھتا اور میری اماں مجھے آواز دیتی اور میں لبیک یا امی کہہ کے فوراً اماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ عزیزان محترم، اب یہاں پہ آپ کو تو بات سمجھ میں آ گئی ہے، جنہوں نے عدم ایمان کا قول پیش کیا ہے وہ تو اس جان میں لانتی ہیں، میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے نا۔ اب یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت دی، میرے آقا تشریف لے گئے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر، اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب بخشش کی دعا کی نا تو اللہ نے منع کر دیا، حدیث پاک میں انہوں نے کوئی اور معنی نکالا ہے، میری زبان پہ وہ معنی نہیں آ سکتا، ہماری زبان پہ جو معنی آئے گا وہ قرآن اور حدیث کی تائید میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اگر آپ نے قرآن اور حدیث پڑھنا ہے نا تو یقین فرمائیں عاشقوں کے پاس جا کے پڑھیں۔ بھائی دیکھو حدیث پاک ہے کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ، دوسرا ٹبر جو ہے وہ پٹڑی سے اتر گیا، انہوں نے کہا دیکھو ابن تیمیہ کی نسل کہنے لگی دیکھو جو محبوب کے روزے پہ جاتا ہے گناہ ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے جتنا بت خانے جاؤ تو گناہ ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو امام زرقانی، امام حجر عسقلانی، امام بدر الدین عینی نے کہا او بدبختو تمہیں حدیث سمجھ نہیں آئی، تم آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں حدیث پڑھاتے ہیں اور اس حدیث کا معنی سمجھاتے ہیں۔ جو میرے آقا نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ، اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح تم بتوں کے پاس جاتے ہو بت کچھ نہیں دے سکتے، میرے پاس آ کے یہ نہ کہنا محبوب کچھ نہیں دے سکتے، جو کچھ تم مانگو گے میرا نبی تمہیں عطا فرمائے گا۔ جو مانگو گے سرکار عطا فرمائیں گے، بت کچھ نہیں دے سکتے، مت جایا کرو محبوب کی بارگاہ میں آؤ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اچھا پھر ایک حدیث پاک ہے کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، رش نہ کرو، انہوں نے کہا دیکھو وہاں نہیں جانا، جاؤ گے رش ہوگا، حدیث کا انکار ہوگا۔ پھر ہمارے امام بولے، کہا تمہیں خبر ہی نہیں ہے، میرے آقا فرماتے جس طرح عید سال بعد آتی ہے سال بعد نہ آیا کرو، جلدی جلدی آیا کرو، محبوب کی بارگاہ میں جلدی جلدی آیا کرو۔ اور پھر یہ نہ کہا کرو ہم مزار پہ جا رہے ہیں، بلکہ کیا کہنا ہے میرے آقا نے فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، او کما قال علیہ السلام، کہ جس طرح زندگی میں کوئی آتا ہے تو میں فیض دیتا ہوں، بعد وصال بھی اسی طرح فیض دیتا ہوں۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر پہ آئے گا میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی، جو میری قبر پہ آئے گا میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو محبوب کی قبر پہ آئے
تو محبوب کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور جس پر محبوب کی شفاعت واجب ہو جائے وہ جنتی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو جو محبوب کی قبر کو دیکھ لے وہ تو جنتی، اور جو نبی کے چہرے کو دیکھتے صحابہ دیکھتے رہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو قبر پہ جائے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی او کما قال علیہ السلام، تو جو آپ کے روضے پہ جائے وہ تو جنتی، اور جو آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھتے رہے، جو ودوہا کے چہرے کو دیکھتے رہے، جو واللیل کی زلفوں کو دیکھتے رہے، جو ما زغ البصر وما طغی کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کو دیکھتے رہے، جنہوں نے ید اللہ والے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کی ہے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، کہتے جی حدیث میں ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو منع کر دیا کہ اپنی ماں کی بخشش کے لیے دعا نہیں کرنی۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ بات کو سمجھے نہیں، مومن تھی تو قبر پہ جانے کی اجازت دی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء معصوم عن الخطا ہیں۔ اگر کوئی امتی یہ کہے اے اللہ ہمارے نبی کو بخش دے، وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ نابالغ بچے کی دعا پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کی وجہ سے ہمیں بخش دے۔ چھوٹا بچہ گناہوں سے پاک ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کی وجہ سے ہمیں بخش دے۔ تو اس بچے کے وسیلے سے بخشش کی دعا کی جاتی ہے، اور نبی معصوم عن الخطا ہے، تو معصوم عن الخطا کے لیے بخشش کی دعا کرنے والا اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس لیے اجازت نہیں دی، محبوب اگر آپ اپنی ماں کی بخشش کے لیے دعا کریں گے پھر یہ بدبخت بولیں گے محبوب دعا نہ کر، جو تیری ہے ماں وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ زور سے بولیں، جنتی جنتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ طبرانی شریف کی حدیث پاک کے مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تجھے پتہ ہے میں نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ فاطمہ کا معنی ہے آزاد کرنے والی، آزاد شدہ، اس لیے فاطمہ نام رکھا ہے۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے میرے پیارے محبوب یہ تیری بیٹی جہنم سے آزاد، اس کی اولاد قیامت تک جہنم سے آزاد، جو اس کی اولاد سے محبت کرے وہ جہنم سے آزاد، بشرطے کہ اس کا عقیدہ درست ہو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جیسے نبی کی نسل جنتی ہے اس نبی کی اصل کیسے جنتی نہیں ہو سکتی؟ جنتی ایک اور نقطہ یاد رکھیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اچھا یہ حضرت بی بی ہاجرہ نبی کی بیوی اور نبی کی ماں ہے، نبی کی بیوی اور نبی کی ماں ہے، وہ ایک جہاں قدم رکھیں وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن جاتی ہے، وہاں قدموں کے نشان ہیں، وہ وہاں قدموں کے نشان ہیں، وہ خود وہاں پہ نہیں ہے، قدموں کے نشان نبی کی ماں کے پڑ جائیں، توجہ ہے آپ کی، اگر نبی کی ماں کے قدموں کے نشان پڑ جائیں، اللہ جو ہے قرآن فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ارے جہاں قدموں کے نشان ہوں نبی کی ماں کے، وہ وادی اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ حضرت آمنہ کی قبر پہ کروڑا رحمتیں ہوں کہ جہاں قدموں سمیت ماں آرام کر رہی ہو اس قبر کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ نہیں سمجھے؟ جہاں ایک ولیہ 7 چکر لگا دے اللہ فرماتے ہیں یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اگر کوئی تصوف والے ہو تو اس بات کو سمجھو کہ وہاں قدم نہیں ہے نشان ہے، تو جہاں نشان ہوں وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے، جہاں ولی قدموں سمیت مزار میں آرام کر رہے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ان کا مقام کیا ہوگا جہاں آپ جلوہ گر ہیں؟
اور پھر اگر کوئی صوفی ہے تو وہ اس بات کو سمجھے کہ اگر تصوف میں چلے جائیں تو پیر بھائی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتے ہیں. کیوں کہ انہوں نے 7 قدم پہاڑی کے گرد لگائے. اللہ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے، اور میرے پیر بھائیوں کے پیچھے میرے پیر نے ہزاروں چکر لگائے ہیں. آپ بات کو سمجھیں، پیر بھائی کا مقام سمجھیں. بہرحال ٹائم جو ابھی میں تمہید باندھ رہا تھا، گفتگو ختم کرنی پڑ رہی ہے، ٹائم اوپر ہو گیا 10 منٹ. ایک بات آخری کہہ کے نا گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ تفسیر روح البیان کے اندر اور تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے. کیوں؟ ان کی نسبت محبوبوں سے ہو گئی ہے. ان میں سے صرف یونس علیہ السلام کی مچھلی کی بات کرتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گی. کیوں کہ یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ مچھلی جنتی. کتنی مچھلیاں ہیں پر وہ مچھلی جنتی. اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے شکم اتر میں میرے محبوب 9 ماہ جلوہ گر رہے ہیں. تو ان کے جنتی ہونے میں کوئی جہنمی شک کر سکتا ہے؟ ان کے جنتی ہونے میں کوئی جہنمی شک کر سکتا ہے؟ تو یارو میرے آقا علیہ السلام کے آبا جنتی، نبی کی اصل بھی جنتی، محبوب کی نسل بھی، محبوب کے صحابہ بھی، سارے جنتی. اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر زندگی دے اور اسی عقیدے پر موت دے، اور جب تک جئیں اسی عقیدے پر عمل پیرا رہیں. تو ایک اور بات بھی جو ہے وہ میں عرض کر دوں. جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں اہل سنت کے 3 اقوال ہیں. توجہ ہے؟ کتنے اقوال ہیں؟ ایک ہے آپ کے عدم ایمان کا. اعلی حضرت فاضل بریلوی سے لے کر خود مولا علی تک عدم ایمان کے قائل ہے. دوسرا طبقہ ہے اہل سنت میں آپ کے ایمان کا، اس میں بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے اولیاء ہیں. اور تیسرا طبقہ ہے کہ حضرت صبیہ کے بارے میں کوئی بات کرے تو حضور کو ایذا ہوتا ہے، تو جناب ابو طالب کے بارے میں بات کریں تو کہیں حضرت مولا علی کو اور حضور کو ایذا نہ ہو، وہ چپ کر گئے، وہ سکوت کر گئے. یہ تینوں ہمارے علماء ہیں. لیکن کسی نے اتنی تقریریں یا مناظرے نہیں کیے. جو آپ کے عدم ایمان کے قول کے قائل ہے نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جہاں بھی ذکر کیا انہوں نے کہا جناب ابو طالب. آپ فتاوی رضویہ شریف اٹھائیں. جب ادھر سے یہ بات ہوئی کہ جو ان کے ایمان کے قائل نہیں ہے وہ معاذ اللہ حرامیہ، ایک سدرہ کے پیر نے کہا ہے، انور نے، جب اس نے یہ بات کی ہے تو تب جا کے یہاں سے لوگوں نے باتیں اور بحثیں شروع کی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھے. اور پھر یہاں پر انہوں نے اعتراض بھی کرتے ہیں اور پھر ایک سوال بھی کرتے ہیں کہ جی دیکھو، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ محبوب علیہ السلام مختار کل ہیں تو اپنے چچا کو تو کلمہ پڑھا نہیں سکے. آج میں نے سوچا کہ یہ بھی میں جواب دے کے یہ سوال کا دروازہ ہی بند کر دوں. وہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ مختار کل ہے تو پھر اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکے. میں نے کہا باپ اپنے بیٹے کو کہے یہ کام کرو اور وہ نہ کرے تو باپ کے اختیار ختم ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی بات کہے اور اگلا نہ مانے، کیا خیال ہے وہ بے اختیار ہوتے؟ کہتے ہاں جی. میں نے کہا یہ تمہارا عمل ہے. تم کہتے ہو اگر کوئی کسی کو کوئی بات کہے اور اگلا نہ مانے تو وہ کہنے والا بے اختیار ہو جاتا ہے. تو مجھے بتاؤ، جب اللہ نے ابلیس کو کہا تھا آدم کو سجدہ کر، اب کو نہیں سمجھ آئی؟ پھر ابلیس نے تو سجدہ نہیں کیا، تو پھر ابلیس نے رب کی بات نہیں مانی. پھر لگاؤ نا خدا پہ فتویٰ. تو کسی کے بات کہنے سے اور اگلے نہ ماننے سے کوئی بے اختیار نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام تو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کے پیکر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کا عشق نصیب فرمائے. ممتاز صاحب